السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سفر نامے کا فن۔ اس سے پہلے اپنے چینل پہ ہم اور بھی اردو ادب کی جو اصناف ہیں اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، جیسے تذکرہ اور افسانہ، ڈرامہ، ان سب کے بارے میں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع رہنے والا ہے سفر نامے کا فن، یعنی سفر نامہ جو ہے وہ اردو ادب کی ایک صنف ہے اور اس کے اندر کیا بیان کیا جاتا ہے، سفر نامے کا آغاز جو ہے یا اس کا جو وجود ہے وہ کس طریقے سے عمل میں آیا۔ تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں سفر نامے کو صنف کا درجہ بھی حاصل نہیں تھا۔ انسان کے مزاج کی بے چین حالت کی وجہ سے سفر نامے کا وجود عمل میں آیا۔ سفر نامہ نگار ایک منفرد تسلیم کیا جاتا ہے۔ سفر نامہ نگاری کا فن کسی اصول یا قاعدے قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اس صنف میں کوئی خاص تکنیک یا تجزیہ کی گنجائش یا امکانات نہیں ہوتے۔ ہر سفر نامہ نگار کا اپنا ایک خاص اسلوب اور منفرد بیانیہ یعنی کہ بیان ہوتا ہے۔ اس میں ادبی عنصر کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جو سفر نامہ نگار ہے اس کے لیے کوئی ایک حد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ یہ ان کا خود کا ایک اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو تخلیق کرے، اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی پابندی ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں غزل میں، نظم میں کچھ پابندیاں مقرر ہوتی ہیں جیسے وزن کی، ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو سفر نامے کے لیے ایسی کوئی جو ایک پوائنٹ ہے وہ کوئی فکس نہیں ہوتا۔ ابتدا میں سفر نامے جو تھے وہ مذہبی، روحانی، سیاسی، تجارتی، نیز نئی دنیا کی تلاش و جستجو اور فتح و نصرت کے لیے اختیار کیے جاتے تھے۔ روحانیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے جنگلوں اور ویرانوں میں یہ سفر خلوت نشینی یعنی کہ تنہائی پسندی جو ہوتی ہے اور تنہائی پر بھی پیش گوئی کرتے تھے۔ سفر نامہ ذاتی مشاہدے، تجربے اور تاثر پر مبنی ایک ایسی بیانیہ تحریر تصور کی جاتی ہے جو سفر نامہ نگار کے ذریعے ماحول، منظر، واقعات و حادثات، تہذیب و تمدن اور تاریخ و ثقافت، جغرافیائی حالت یعنی کہ جغرافیکل سچویشن جو ہوتی ہیں، مناظر فطرت، دریاؤں، پہاڑوں اور موسموں کے حالات و کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ بہت سے سفر نامہ نگار اپنے سفر کے حالات و قوائف قلم بند بھی نہیں کرتے۔ ادبی بیانیہ سفر نامے کی جزیات یعنی کہ تفصیلات کا اہم حصہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی محرخ، سائنسداں، مذہبی، سیاح یا حکمراں اپنے سفر نامہ تحریر کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی تحریروں میں ادبی جزیات کا عنصر شامل ہو اور تفصیل بھی ہو۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی بھی ایک پروفیشن رکھنے والا اگر سفر نامہ لکھتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کو ہم ایک ادبی پیرامیٹر پر رکھ پائیں۔ ان کا جو نظریہ ہے وہ بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ سفر نامے میں تاریخ و تمدن کے ساتھ آپ بیتی بھی تلاش کی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک خاصیت ہے۔ سفر نامہ معلومات بڑھانے اور کیفیت و انبساط یعنی کہ خوشی کا باعث ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک تاریخ داں اور ایک سیاح کے بیانیہ میں فرق فطری عمل ہے۔ تاریخ داں صرف تاریخی شواہد پر مبنی معلومات فراہم کرتا ہے، جبکہ سیاح گہرے مشاہدے، احساس اور ذاتی تجربات، کیفیت اور ادبی تخلیق کا بیان بھی کرتا ہے۔ سیاح اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے، جبکہ تاریخ داں واقعات اور ان کے تاریخی شواہد پر مبنی گفتگو کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر مان لیجیے کہ ایک سفر نامہ نگار ہے، اگر وہ جو ہے وہ تاریخ داں ہے یعنی کہ ایک ہسٹورین ہے، تو وہ جو چیزوں کو دیکھے گا وہ ایک اپنے نظریے سے دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے آس پاس چلنے والی چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہ ہوں،
جبکہ وہ جو وہاں پہ جو تاریخ سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بیان کرے گا. اور جبکہ ایک سیاح ہے جو کہ سفر سے ہی لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک چیز ضروری ہو سکتی ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی جو بات ہے اس کو اپنے سفر نامے میں بیان کرے گا. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سفر نامہ جو ہے وہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ کرتا ہے. ادبی بیانیہ سفر نامہ نگار کافی نیاز اور خاص وصف ہے جو ایک ادبی صنف کی انفرادیت میں اضافے کی مستقل مزاج ہوتا ہے. سفر نامہ نگار کا معروضی اور غیر جانبدار ہونا ضروری ہے. سیاح اور مسافر دو مختلف لوگ ہیں، اگرچہ دونوں کا مقصد سفر ہے لیکن منزل اور مقاصد میں واضح فرق ہے. سیاح سفر کے ذریعے لطف اور انبساط سے لطف اٹھاتا ہے، یعنی خوشی حاصل کرتا ہے، لیکن مسافر کسی خاص مقصد کے تحت سفر اختیار کرتا ہے. یعنی کہ جو سیاح ہے وہ سفر ہی اس کی منزل ہے، وہ سفر سے ہی لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن جو مسافر ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے سفر کرنے کا، کیونکہ اس کو اپنی منزل پر جانا ہوتا ہے. اس کے بنسبت سے یعنی کہ صنف کے متعلق جو ہے انور سدید کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں، یعنی کہ وہ اس طریقے سے اس صنف کی تعریف کرتے ہیں. سفر نامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں مشاہدے کی قوت سب سے زیادہ روب عمل آتی ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو جو ہماری یہ ویڈیو ہے سفر نامے کے فن کے بارے میں کافی انڈرسٹینڈنگ آپ کی بنی ہوگی کہ سفر نامہ جو ہے وہ کس طریقے کی صنف ہے جس میں سفر کا بیان کیا جائے. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی جو ہے حد مقرر نہیں ہے، کوئی پیرامیٹرز اس کے لیے فکس نہیں کیے گئے ہیں کہ اسی کے تحت جو ہے اسی کو دھیان میں رکھ کر ایک سفر نامہ لکھا جانا چاہیے. اور ایک طریقے سے آزاد ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لکھنے والا جو سفر نامہ نگار ہے وہ کیسا ہے اور ان کا نظریہ کیسا ہے، وہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو سفر نامے جو ہیں وہ ہماری نظریات میں اور ساتھ ساتھ ہماری جو معلومات ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. بہت بہت شکریہ.